السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، وہم یتلون، اور وہ پڑھتے ہیں، کتاب کو، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، مثل من، قولہم، ان کی بات کے، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ حکم کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، بیچ اس کے، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند یہودی علماء جمع ہو گئے اور ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر ایک گروہ نے دوسرے کی کتاب اور نبی کی تکذیب کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا باہمی تعصب اور عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم یافتہ ہیں اور ہر فرقے کی کتاب دوسرے فرقے کی کتاب اور نبی کی تصدیق کرتی ہے۔ نہایت افسوس کہ آج امت محمدیہ میں گروہ بندی کا یہ عالم ہے کہ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے وہ شخص ظالم، ممن، اس سے، منع کرتا ہے وہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، اس میں، اسمہ، نام اس کا، وسعی، اور کوشش کرتا ہے وہ، فیہا، بیچ اس کے، خرابیہا، خرابی ڈالنے کی، اولئک، یہی لوگ، ما نہیں، کانا، لائق، لہم، واسطے ان کے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، بیچ دنیا کے، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے بخت نصر اور عیسائی مراد ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کی تخریب کی اور یہودیوں کو اس سے روک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ عیسائیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے محض عداوت کی بنا پر یہود کو بیت المقدس میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا، مگر بخت نصر کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 633 سال قبل کا ہے، پھر وہ اور ان کے مددگار عیسائی کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ یہ المنار الجساس میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے مراد تو وہ عیسائی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نطوس یا تیتوس کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی اور بیت المقدس کو ویران کیا، اور یا یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ سے روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور کسی مسجد میں لوگوں کو عبادت سے روکنا اور اس کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری قول جو ہے وہ اقرب الصواب معلوم ہوتا ہے۔ ویسے اہل کتاب کے جو معبد ہیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کی بے حرمتی تو ممنوع ہے، مگر اولیاء اور بزرگان دین کے مقابر جو مساجد بنی ہوتی ہیں، یہ چونکہ عبادت غیر اللہ کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اس لیے ان کا گرانا ضروری ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرا دینے کا حکم دیا۔ یہاں اس آیت میں خزیون، جو ہے لہم فی الدنیا خزیون، تو یہاں پہ خزیون سے مراد ہر طرح کی رسوائی ہے، اور اس رسوائی کی سزا یہ یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ جو ہیں وہ پا چکے ہیں۔
وللہ المشرق، اور اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں، تولو، تم پھیرو، فَثَمَّ، پس پالوگے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی تم رجوع کرو اللہ کی طرف، فَثَمَّ، پس پالوگے، وجہ اللہ، چہرہ اللہ تعالیٰ کا یا منہ اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسیع وسعت والا ہے، جاننے والا۔ وقالوا اتخذ اللہ،